والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو۔ ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا۔ اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا۔ اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا۔ دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا۔ سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے، اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے رب مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی۔ صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر۔ آج دنیا کے اوپر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، الہامی مذاہب، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبر کی پوری تعلیمات اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تغیر ہو چکا ہے، تبدیلی لائی جا چکی ہے، لیکن قرآن مجید اپنے اصل الفاظ کے ساتھ زیر و زبر کے تبدل کے بغیر صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو ان روشنیوں کے ہوتے ہوئے، ان اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اندھیروں میں رہیں تو پھر ہمیں ان حالتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا آج جس حالت کے اندر ہم موجود ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہدایت کا نصاب موجود نہ ہو اور وہ بھٹک جائے تو اس کے بھٹکنے کا تو پھر بھی جواز ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ہادی نہیں تھا، راہبر نہیں تھا، اندھیرا تھا، چراغاں نہیں تھا، تو بھٹک گئے۔ ایک نابینا کسی کنویں میں گر جائے تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کوستے نہیں ہیں، لیکن ایک انکھیارا کسی کنویں میں گر جائے، کسی گڑھے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسے کوستے بھی ہیں۔ تیری آنکھیں نہیں تھی، تجھے اللہ نے چراغاں نہیں دیا تھا، تو پھر بھی گرا ہے۔ یار اگر کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے، اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہے حضور کا غلام ہو اندھیروں میں چلا جائے، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس ہدایت کا چراغاں موجود ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم کس طرح اندھیرے میں ڈوب سکتے ہو، کس طرح ظلمتوں کے سوداگر بن سکتے ہو، کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو، کس طرح تم تشدد اور تفریق کا شکار ہو سکتے ہو، کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں۔